بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثالثها ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجیته جزما۔ گزارش کی تھی کہ جن امارات کی حجیت کے ہم قائل ہیں ان امارات کو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، ان کی بحث آئے گی، لیکن اس میں پہلے کچھ چیزیں بطور مقدمہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ امارات کے لیے حجیت امکان ذاتی رکھتی ہے۔ دوسرا مقدمہ اس بارے میں تھا کہ یہ امارہ غیر علمیہ امکان وقوعی بھی رکھتی ہیں، اس کی بحث مکمل ہو گئی۔ آج کوئی زیادہ دقیق بحث نہیں ہے، فرماتے ہیں ایک مختصر سی بات یوں ہے کہ کچھ امارات ایسی ہیں کہ جن کی حجیت پر دلیل قطعی ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ آگے ہم ثابت کریں گے، جیسے ظاہر وغیرہ۔ کچھ امارات غیر علمیہ ایسی ہیں جن کے حجت نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے، جیسے قیاس وغیرہ۔ اور کچھ امارات غیر علمیہ ایسی ہیں کہ ان کا حجت ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے، جیسے شہرت وغیرہ، کہ آیا ان کی حجیت پر کوئی دلیل ہے یا کوئی دلیل نہیں ہے۔ بالکل اللہ خن رحمہ اللہ ترتیب سے اور اس موضوع کو بڑے سادے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمیں ضرورت ہوگی اس مقام پر کہ جہاں ایک امارہ ہے، ظن آور ہے، لیکن نہ اس کے حجت ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل، نہ اس کے حجت نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل، تو ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایک اصل ہونی چاہیے۔ در حقیقت یہاں تاسیس اصل فرمانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اصل ہو کہ پھر ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس امارہ کے بارے میں جو مشکوک الحجیت ہے اس کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے یا عمل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم۔ فرماتے ہیں قط کی حجیت ذاتی تھی، جائل کے جال کی محتاج نہیں تھی۔ کوئی کہے حجت ہے وہ پھر بھی حجت تھی، کوئی نہ کہے حجت ہے وہ پھر بھی حجت تھی۔ لیکن وہ چیزیں جن کی حجیت، پوری توجہ اس لفظ پر، وہ امارات، وہ ادلہ جن کی حجیت جاعل کے جعل پر موقوف ہے کہ کوئی ان کو حجت قرار دے گا تو وہ حجت ہوں گی، اگر حجت قرار نہ دے تو وہ حجت نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ امارات غیر علمیہ، یہ جو ظن آور ہیں جن کی انشاءاللہ ہماری بحث ہے، ان کی حجیت ذاتی تو ہے نہیں، ان کی حجیت جائل کے جعل کی محتاج ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلے مرحلے میں ہم کہیں گے پس جس امارہ کی حجیت کے بارے میں
ہمیں علم ہوگا کہ یہ حجت ہے تو اس پر آثار حجیت مرتب کریں گے، اور جس کے بارے میں علم نہ ہوگا ہم اس پر کوئی آثار حجیت مترتب نہیں کریں گے۔ بالفاظ دیگر ان پر آثار حجیت مترتب کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس حجیت کے فعلی ہونا، اس میں علم بالحجیت دخیل ہے۔ علم ہوگا تو وہ آپ پر فعلیت رکھے گی، یعنی وہ لازم الاتباع یا جو بھی ہوگی، وَإِلَّا فَلَا۔ اب جو ہمارا معلوم الحجیت نہیں ہے، مشکوک الحجیت ہے، مشکوک ہونا، شک کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں علم نہیں ہے۔ شک آیا، چونکہ علم ہوتا تو شک نہ ہوتا، شک مشکوک الحجیہ ہونا اس کا مطلب ہے ہمیں اس کی حجیت کا علم نہیں ہے، جبکہ علم دخیل ہے۔ بس یہاں کلیئر ہو گیا، جو ہی ہمیں شک آئے گا حجیت میں ہم یقین کر لیں گے اس کی عدم حجیت کا۔ تو ممکن ہے فوراً مستشکل آپ پر اشکال کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شے مشکوک الحجیت ہے، یعنی شک ہے کہ شاید حجت ہو، یعنی شک ہے نا کہ حجت ہو حجت نہ ہو، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شک کے بعد ہم قطع یقین کر لیں کہ حجت نہیں ہے، یہ تناقض نہیں ہو گیا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حجیت مشکوک ہے، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عدم حجت ہونا یہ ہمارے لیے مقطوع ہو جائے گا، یعنی قطع کر لیں گے، یہ تناقض نہیں؟ فرماتے ہیں نا، کیوں؟ مشکوک الحجیہ تھی مرحلہ انشاء پر کہ آیا شارع نے اس امارہ کو حجیت عطا کی ہے یا نہیں کی، وہ مرحلہ اور تھا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ شک کے بعد ہمیں یقین کر لیں گے، قطع کر لیں گے کہ یہ حجت نہیں ہے، یہ مرحلہ فعلیت کی بات ہے کہ اس کا مطلب بالفعل فعلاً یہ ہے حجیت نہیں رکھتی، لہذا کوئی تناقض نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جی اس ہمارا کہ حجت ہونے اور نہ ہونے کا فائدہ بہت آسان، جس امارہ کو ہم حجت قرار دے دیں گے اس پر اس کے آثار مترتب کریں گے، اور جیسے علم پر کچھ آثار مرتب ہوتے تھے وہاں بھی ہو۔ کون سے آثار؟ پہلا اثر ہے تنجیز کہ وہ منجر تکلیف ہوگی، دوسرا اثر تعذیر یعنی اگر وہ خلاف واقع یا خطا ہو گئی ہمارے لیے عذر بن جائے گی، اسی طرح اور ہوتا ہے تجری کہ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو وہ تجری ہوگی، اور اگر ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ درست ہے اور ہم نے درست سمجھ کے انجام دیا اور نہ نکلی تو وہ انقیاد ہوگا۔ یہ جو ثواب، عقاب، مد، ذم وغیرہ یہ جو آثار ہیں، پوری توجہ، یہ سارے آثار مترتب ہوتے ہیں اس امارہ پر جس کی حجیت معلوم ہو۔ تو نتیجہ جس امارہ کی حجیت مشکوک ہوگی ہم اس پر وہ آثار مترتب نہیں کریں گے جو معلوم الحجیت پر مترتب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حجیت میں شک کا آنا اس کا مطلب حجیت کا علم نہیں ہے، جبکہ علم اس کی حجیت میں دخیل ہے، یعنی جس کی حجیت کا علم ہوگا اس پر یہ آثار فلاں فلاں مرتب کرنے ہیں، اور جہاں علم نہیں ہوگا، شک ہوگا، وہاں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں خلاصہ کیا ہے کیونکہ بات بڑی آسان سی ہے۔ اس کے بعد پھر ملا خن رحمہ اللہ اپنے روٹین کے مطابق پھر بات کرتے ہیں اپنے استاد محترم شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے استاد گرامی قادر بھی یہی کہتے ہیں
کہ ان امارات ظنیہ میں اصل عدم حجیت ہے، جب تک ان کی حجیت کا علم نہ ہو حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن استاد گرامی قادر نے ایک اور بات کی ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان امارات کی ہم حجیت کے قائل ہو جائیں تو دو چیزیں لازم آتی ہیں، ہمیں ان دو چیزوں کو ماننا پڑتا ہے۔ کون سا؟ ایک ہے التزام قلبی، کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ واقعی ان کا مودع ہی حکم واقعی ہے، اور دوسرا اس حکم کو نسبت دیں اللہ کی طرف کہ یہ حکم خدا ہے جو امارہ نے بیان کیا۔ پس اگر وہ حجت ہوگی قطعاً، پھر تو یہ دو کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس امارہ کی حجیت کا ہمیں علم نہ ہوگا وہاں پر ہم یہ دو کام نہیں کر سکتے، نہ التزام قلبی نہ نسبت اللہ تعالی۔ ملا خن رحمہ اللہ اپنے استاد گرامی قادر کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب اس زحمت میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انشاءاللہ آگے ایک بحث آئے گی، جو لوگ ظن مطلق کی حجیت کے قائل ہیں، ہم لوگ انفتاح باب علم کے قائل ہیں، جو انسداد باب علم کے قائل ہیں، اور جب وہ جو کہتے ہیں کہ جب مقدمات انسداد تام ہوں تو عاقل کہتا ہے کہ یہ حجت ہے، پس جب حکم عاقل آ جائے گا اس کی حجیت پر، نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف دیں، نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم التزام قلبی رکھیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر کسی مقام پر شارع نے خود کہہ دیا کہ تم اس کی نسبت خدا کی طرف دے سکتے ہو، یہ صحیح ہے، یا فرض کرو التزام قلبی رکھو، چاہے ادھر سے علم نہ بھی ہو تو بھی ہمیں اس کو پھر قبول کرنا پڑے گا۔ لہٰذا استاد گرامی خدمت میں ملا خن رحمہ اللہ یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو بات میں نے کی ہے وہ بہتر ہے۔ کیا؟ کہ کچھ آثار ایسے ہیں کہ جو صرف اس امارہ پر مترتب ہو سکتے ہیں جس کی حجیت کا علم ہو، ٹھیک ہے جی، اور جس کی علم نہ ہو وہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جو مشکوک الحجیہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ معلوم الحجیہ نہیں ہے، جب معلوم الحجیہ نہیں وہ آثار اس پر مرتب نہیں کر سکتے، ثواب، عقاب، مدح، ذم، تجری، انقیاد وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب تھوڑا سا خلاصہ، شیخ اخند رحمہ اللہ نے مقصد سادس میں اصل بحث فرمانی تھی ان امارات کی جو امارات غیر علمیہ ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم ظنون خاصہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کی، لیکن اس سے پہلے مقدمتاً قطع کی بحث کی، اس کے بعد پھر 3 مقدمے۔ پہلا یہ تھا کہ یہ امارہ غیر علمیہ کی حجیت امکان ذاتی رکھتی ہے، مقدمہ دوم میں فرمایا کہ یہ امکان وقوعی رکھتی ہے، مقدمہ سوم آج جو تھا وہ یہ تھا کہ اصل کیا ہے ان امارات ظنیہ کے بارے میں، کہ اگر ایک امارہ ہے ظن آور ہے، نہ اس کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نہ اس کی عدم حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، ایسے موقع پر کیا کریں؟ اصل عدم حجیت ہے۔ اصل یہ ہے کہ امارات ظنیہ حجت نہیں ہیں جب تک کہ کسی امارہ کی حجیت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ اب آگے شروع فرمائیں گے وہ کون کون سی امارات ایسی ہیں کہ جن کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل قائم ہے۔ اب وہ ترتیب سے انشاءاللہ اگلے درس سے شروع کریں گے۔ وَثَالِثُهَا، تیسرا مقدمہ، پہلا تھا امکان ذاتی ہے یا نہیں ہے، دوسرا تھا امکان وقوعی کے بارے میں، تیسرا
فرماتے ہیں ان الاصل فی ما لا یعلم اعتبارہ بالخصوص، کہ ایسی ہمارا جس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل خاص موجود نہ ہو، نہ شرعن، یعنی شرعن کوئی دلیل اس کے معتبر ہونے پر، حجت ہونے پر نہ ہو، ولا یحرز التعبد بہ واقعا، اور نہ یہ محرز ہے کہ ہم اس کے متعبد ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ہے، واقع میں عمل کرنا ہے. ایسے مقام پر ان الاصل، اصل کیا ہے؟ وہ اسم تھا، خبر یہ آ رہی ہے عدم حجیت ہی، کہ ایسی ہمارا حجت نہیں ہے جزمن، اس کا ہمیں جازم قاطع یقین ہے کہ وہ نہیں ہے. یہاں پر وہ گزارش میں نے کی تھی کہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ جس کی حجیت پر کوئی دلیل خاص شرعی موجود نہیں ہے، یعنی مشکوک الحجیہ، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اس کی حجیت نہ ہونے کی جازم اور قطع ہے، تناقض نہیں ہے. تو میں نے گزارش کی تھی وہ مرحلہ انشاء ہے، یہ مرحلہ فعلیت ہے. خوب، عدم حجیت ہی جازمن، تو اصل یہ ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایسی ہمارا جس کے معتبر ہونے پر دلیل شریعتی موجود نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے. حجت نہیں ہے کا مطلب، اس کا مطلب ہے بے معنی عدم ترتب الآثار المرغوبت بہل المرغوبت من الحجت علیہ کا تان، کہ وہ آثار کہ جو ایک معلوم الحجیت پر، مقطوع الحجیت پر مترتب ہوتے تھے، وہ آثار اس مشکوک الحجیہ پر مترتب نہیں کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کی حجیت میں علم دخیل تھا، وہ آثار معلوم الحجیت کے تھے، یعنی علم اس کی حجیت میں دخیل تھا کہ علم ہے تو یہ اثر مطلب کرنا ہے، علم نہیں تو پھر نہیں. بالکل آسان. خوب، وہ کون سے آثار تھے؟ وہ وہی تنجیز، تعزیر، تجری، انقیات وغیرہ. خوب، فَإِنَّهَا، چونکہ وہ آثار لا تترتب الا، وہ آثار اس امارہ پر مترتب ہوتے ہیں متصف بالحجیت فعلاً، جو حجیت فعلی کے ساتھ متصف ہو. اور حجیت فعلیہ کب ہوگی؟ جب ہمیں اس کی حجیت کا علم ہوگا. بہت انداز سے پیارا. خوب، یہ آثار مطلب نہیں ہوتے مگر اس پر کہ جو حجیت فعلی کے ساتھ متصف ہو. وَلَا يَكُونُ الْاِتِّصَافُ بِهَا، حجیت فعلیہ کب ہوتی ہے، کب کہیں گے کہ یہ ہمارا حجت فعلیہ رکھتی ہے؟ إِلَّا إِذَا أُخْرِزَ التَّعَبُّدُ بِهِ، جب اس کے تعبد کا ہمیں احراز ہو، یعنی ہمیں علم ہو اس بات کا کہ ہم اس کے متعبد ہیں، یعنی شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے. وَجَعْلُهُ طَرِيقًا مُتَّبَعًا، اور اس کو وہ راستہ، یعنی جو طریق متبع، یعنی ہمارے لیے اس کی اتباع، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی اتباع کرنا ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی، صرف حجیت کی بات نہیں ہے، اس کی کا احراز بھی ہو، علم بھی ہو کہ شارع نے اس کو وہ طریق الی الواقع قرار دیا ہے کہ جس پر ہم نے چلنا ہے. اچھا جی، کیوں؟ علم کس لیے اس میں شرط ہے کہ علم بالحجیت ہوگا تو آثار مرتب ہوں گے، وَإِلَّا فَلَا، شک کی صورت میں وہ آثار مترتب نہیں ہو سکتے. ضرورت، یہ اس کی علت بیان کریں. فرماتے ہیں اس لیے کہ انہو بدون ہی، کہ اگر ہمیں ایک چیز کی حجیت کا علم نہیں ہے، یعنی بدون الاحراز، ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے،
علم بالحجیت نہیں ہے۔ لا یصح المؤاخذہ علی مخالفت التکلیف بمجرد الاصابہ، فرض کرو کہ یہ امارہ اگر مطابق واقع تھی بھی صحیح اور ہم نے کر دی اس کی مخالفت، جبکہ اس کی حجیت کا علم ہمیں نہیں تھا، اس پر عقاب نہیں ہوگا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ولا یکون عذرا لدی مخالفتی، اور اگر ہم وہ مخالف ہو گئی حکم واقعی کے اور ہم نے اس پر عمل کر دیا جبکہ اس کی حجیت کا ہمیں علم نہیں تھا، وہ ہمارے لیے باعث عذر بھی نہیں بنے گی۔ کب؟ ما عدمہا، یعنی اگر وہ مطابق واقع نہ ہوئی تو۔ خوب، بس ولا یکون مخالفت، ایسی ہمارا کہ جس کی حجیت محرز نہ ہو، یعنی اس کی حجیت کا علم نہ ہو، اس کی مخالفت نہ تجری کہلاتی ہے نہ اس کی موافقت بما یا موافقت انقیاد کہلاتی ہے، اس کو انقیاد بھی نہیں کہتے۔ ہاں وَإِنْ كَانَتْ بِمَا هِيَ مُحْتَمِلَةٌ، یہ اور بات ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ امارہ ہے، اگرچہ اس کی حجیت کا علم نہیں تھا لیکن اس کی ہم نے موافقت کی، اگرچہ اس میں احتمال تھا کہ شاید یہ واقع کے موافق ہو، احتمال تھا۔ کب؟ اذا وقعت، اگر اس کو بجا لایا گیا برجائے اصابت، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ واقع کے مطابق ہوگی، وہ اور چیز ہے، وہ احتیاط ہے کہ ایک امارہ نے کہا یہ واجب ہے، اس امارہ کی حجیت پر دلیل تو کوئی نہیں تھی لیکن اس امید کے ساتھ کہ شاید حکم واقعی آپ اس کو انجام دے دیں، یہ انقیاد ہے، لیکن یہ اور شے ہے، ہمارا محل بحث کو ہی اور ہے، ہم احتیاط کی بات نہیں کر رہے ہیں، اصل کی بات کر رہے ہیں۔ بس فما شک فی التعبد بہ، لہذا اگر ہمیں کسی امارہ میں تعبد کا شک کو، شک بئی معنی کہ اس کی حجیت کا اگر ہمیں علم نہ ہو، یقطع بعدم حجیت، تو ہمیں قاطع علم ہو جائے گا اس کے حجت نہ ہونے کا۔ میں نے بڑا آسان گزارش کی تھی کہ مشکوک الحجیہ مقطوع بعدم الحجیہ، بہت آسان۔ وعدم و ترتیب شیء من الآثار علیہ، اور وہ جو آثار تھے تنجیز، تعدیل، تجری، انقیاد، جو مشکوک الحجیت ہے اس پر وہ آثار مترتب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے للقطع بانتفاء الموضوع معہ، یعنی مع شک، اس لیے کہ جب ہمیں ان کی حجیت میں شک ہے تو ہم کہیں گے یہاں اصلاً موضوع ہی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ موضوع میں علم دخیل تھا، یہ آثار اس حجت پر مترتب ہوتے ہیں جس کی حجیت کا علم ہو، جہاں علم نہیں تو اس کا مطلب جہاں موضوع بھی نہیں، معہو یعنی مع شک، شک کی صورت میں اصل موضوع ہی نہیں ہے۔ وَالْأَمْرِ هَذَا وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ وَإِقَامَةِ بُرْهَانٍ۔ خوب، اگلی بات شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ ان کے استاد گرامی قادر تھے، ان سے کرتے ہیں کہ میرے استاد گرامی قادر اور میرا نظریہ ایک ہے، کس بات کا؟ کہ امارات ظنیہ، امارات غیر علمیہ میں اصل عدم حجیت ہے، ہم دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے جی، اصل یہ ہے کہ حجت نہیں ہے جب تک حجت پر دلیل نہ ہو۔ لیکن انہوں نے ایک اور دلیل دی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اما صحت الالتزام بما ادى الیہ من الاحکام، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امارات ظنیہ کی حجیت کے قائل ہو جائیں
تو پھر یہ صحیح ہے کہ ہم التزام قلبی رکھیں کہ یہ ہمارا جس حکم کو بیان کر رہی ہے ہم اس کے ملتزم ہوں، ہم اس کو قبول کریں، ایک۔ اور دوسرا لازم یہ آتا ہے وَصِحَةُ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ تعالی، اور اس حکم کی نسبت ہم اللہ کی طرف دیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس وقت ہوں گی کہ اگر اس کی حجیت ثابت ہوگی، تو اگر حجیت کا علم نہیں ہے تو ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی نہیں دے سکتے اور اس کا التزام قلبی بھی نہیں کر سکتے۔ ملا خن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَا مِنْ آثَارِهَا، نہ یہ امارات کی حجیت میں جو آثار آپ سمجھ رہے ہیں یہ اس کے آثار میں سے نہیں ہے، اس کا اس کی حجیت عدم حجیت سے کوئی تعلق علم حجیت ہو یا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کیوں؟ ضرورت آو، اس لیے کہ ان حجیت ظن عقلا علی تقدیر الحکومت فی حال الانسداد، جو لوگ انسدادی ہیں، انسداد باب العلم کے قائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جب مقدمات انسداد مکمل ہوں عقل حکم کرتا ہے کہ یہ ظن تمہارے لیے حجت ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ عقل حکم کرتا ہے حجت، لا توجب صحتہما، یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کس بات کا کہ اس کا اثر ایک یہ ہے کہ ہم التزام قلبی کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی نسبت خدا کی طرف دیں، نہ وہاں قلب کی بات ہو رہی ہے نہ نسبت اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل حکم کرتا ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے جی، وہاں پر دونوں چیزیں نہیں آتی۔ اچھا، فَلَوْ فُرْضَ صِحَتُهُمَا، اور فرض کرو کہ نہیں یہ دونوں چیزیں شرعاً صحیح ہیں، شرعاً لازم ہیں، التزام قلبی اور نسبت اللہ، فرض کرو کہ ان یہی دو لازم شرعی ہوں، لیکن مع شک فی التعبد بہ، جبکہ اس کا تعبد یعنی اس طریقے ظنی کا، اس ہمارے ظنیہ کا، ہمارے غیر علمیہ کے تعبد میں ہمیں شک کو، اور ادھر شرعاً فرض یہ ہے کہ یہ دونوں کرو، لما کان یجدی فی الحجیت شیئا، تو یہ اس ہمارا کی حجیت میں اصلاً کوئی مفید نہیں ہے۔ لہذا جو آپ نے دو چیزیں کہی ہیں کہ اس سے یہ لازمات ہے اور یہ لازمات ہے، میرے نزدیک یہ نہ حجیت ثابت کرتے ہیں نہ حجیت کی نفی کرتے ہیں۔ بس لما کان یجدی فی الحجیت شیئا ما لم یترتب علیہ ما ذکر من آثارها، جب تک کہ اس پر وہ آثار مترتب نہ ہوں۔ کون سے آثار؟ وہی تنجیز، تعذیر، تجری اور انقیاد والے۔ وما ہو، اور اگر وہ آثار مرتب ہو گئے، لما کان یضر عدم صحتہما اصلا، تو پھر ان کا صحیح نہ ہونا اس کی حجیت میں کوئی مضر نہیں ہے، وہ پھر بھی حجت ہوں گے۔ معیار یہ ہے کہ آیا وہ آثار مرتب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ یہ دو چیزیں جو جناب نے کی ہیں کہ اس کا لازمہ یہ آتا ہے، اگر یہ ہو اگر حجت مانیں گے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو یا اگر حجت نہ ہو واقع میں تو یہ نہیں ہو سکتا، نہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس کما اثرنا آنفا، آگے فرماتے ہیں فَبَيَانُ عَدَمِ صِحَّةِ الِالْتِزَامِ، یہ جو میرے استاد گرامی نے کہا کہ اگر تعبد میں شک ہوگا تو التزام قلبی صحیح نہیں، وعدم جواز اسناد الہ تعالی، اور اگر ہمیں اس کے تعبد میں شک ہوگا یعنی حجیت مشکوک ہوگی تو ہم اس حکم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دے سکتے، غیر مرتبط بالمقام، وہ ہماری اس مباحث حجت ہمارا غیر علمیہ اور تاسیس اصل میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پس فلا یکون الاستدلال علیہ بمہم، لہذا اس پر استدلال کرنا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ التزام صحیح نہیں فرانی، یہ مہم نہیں ہے۔ کمت تحابہ بھی، جیسا کہ ہمارے استاد گرامی علامہ شیخ انصاری آر اللہ مقامہ نے خام خواب آپ کو تھکایا بما اتنبا من النقص، اور پھر اس پر لمبی چوڑی نقص کیے اور اشکال کیے، فراج بما علقناہ علیہ وتعمل۔ خوب، وَقَدْ إِنْقَادَهَا بِمَا ذَكَرْنَا، خوب اب یہ باتیں ہو گئیں
کہ ہمارا غیر علمیہ امکان ذاتی بھی رکھتا ہے، امکان وقوعی بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ظن میں یعنی امارات غیر علمیہ میں ظنیہ میں اصل عدم حجیت ہے۔ اب فرماتے ہیں ان الصواب فی ما هو المہم فی الباب، باب حجیت میں جو اصل صحیح نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ ما ذکرنا، جو ہم نے کافی تقریر الاصل، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان میں اصل عدم حجیت ہے، اس لیے کہ جو مشکوک الحجیت ہوگی اس پر وہ آثار مترتب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حجیت فعلیہ کے لیے علم شرط ہے، جہاں شک آئے گا وہاں علم نہیں، اگر علم نہیں تو پھر موضوع بھی ان آثار کے لیے باقی نہیں ہو۔ وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَمَا خَرَجَ مَوْضُوعًا عَنْ تَحْتِ هَذَا الْأَصْلِ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ظنون میں امارات غیر علمیہ میں اصل عدم حجیت ہے، اب کون کون سی امارہ ایسی ہے جو اس اصل سے موضوعاً تخصصاً خارج ہے، او قیل بخروج ہی، یا ہم ان کی بحث بھی کریں گے کہ بعض حضرات جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی حجت ہیں، ہم اپنا نظریہ دیں گے کہ آیا ہم ان کی حجت کے قائل ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو چند فصلوں میں ذکر کریں گے، اور وہ ہوں گی 5 فصلیں انشاءاللہ، ظواہر، اجماع، قول لغوی، شہرت فتوائیہ اور خبر واحد کی، ایک ایک کر کے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہم اس کو بھی مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔